نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل کھل اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا رواں رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر، میں اس بات کی جستجو اور دعوت گفتگو دونوں کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات کو گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں۔ کائنات میں کوئی حصہ ایسا نظر نہ آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو۔ شمس و قمر اور تھے ان گنت تارے آسماں میں، شمس و قمر اور تھے ان گنت تارے آسماں میں، پر چراغ احمد جلا تو روشنی ہوئی جہاں میں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت و خیریت کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بولنے لگتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا سرچشمہ تھے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شکریہ۔